बारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके बाद यजीद ने इरादा किया कि अहले बैत अतहार को वापस मदीना भेज दे। तो नुमान बिन बशीर को हुक्म दिया कि उनके लिए उनके मुनासिब उनके शायान शान जरूरियात सफर मुहैया की जाए और उनके साथ किसी ईमानतदार मुत्तकी आदमी को भेजा जाए और इसके साथ एक हफाज की दस्ता फौज का भेज दिया जाए जो उनको मदीना तक बाहिफाजत पहुंचा दे। और अली बिन हुसैन को रुखसत करने के लिए अपने पास बुलाया और कहा कि अल्लाह ताला इब्ने मरजाना पर लानत करे, बखुदा अगर मैं खुद उस जगह होता तो हुसैन जो कुछ कहते मैं कबूल कर लेता, जहाँ तक मुमकिन होता उनको हलाकत से बचाता, अगर से मुझे अपनी औलाद को कुर्बान करना पड़ता, लेकिन जो मुकद्दर में हो चुका था हो गया। साहबजादे, तुम्हें जब कोई जरूरत पड़े मुझे खत लिखना, मैं तुम्हारे साथ जाने वालों को भी हिदायत कर रहा हूँ। यजीद की ये पशेमानी और बकिया अहले बैत के साथ बज़ाहिर इकराम का मामला महज अपनी बदनामी का दाग मिटाने के लिए था या हकीकत में था, अगर उसके दिल में खुदा का खौफ था या उसको आखिरत का ख्याल आ गया, ये तो अल्लाह अलीम व खबीर ही जानता है। मगर यजीद के अमाल, यजीद के कारनामे उसके बाद भी सब स्याह कारनामों से ही जो है वो लबरेज हैं, स्याह कारियों से ही लबरेज हैं। यजीद ने बाद में भी कोई अच्छे काम नहीं किए, मरते मरते भी उसने मक्का मुकरमा पर चढ़ाई के लिए लश्कर भेजे और इसी हालत में मरा। अस्तगफिरुल्लाह अलयाज़ बिल्लाह। मदीना मुनव्वरा में कत्ले आम करवाया, मक्का मुकरमा में फांसी के फंदे लगवाए और इसी तरह से बहुत कुछ उसने जालिमाना काम किए, फिस्को फजूर किया। इसके बाद उसने क्या किया कि अहले बैत को उन लोगों की हिफाजत में मदीना मुनव्वरा की तरफ उसने रवाना किया। उन लोगों ने रास्ता में अहले बैत की बड़ी खिदमत की, बड़ी हमदर्दी के साथ उनके साथ पेश आए। रात को उनकी सवारियां अपने सामने रखते थे, जब किसी मंजिल पर उतरते तो अहले बैत से वो अलहदा हो जाते, उनके चारों तरफ पहरा देते, हर वक्त उनकी जरूरियात का ख्याल रखते, उनकी जरूरियात को दरियाफ्त करके पूरा करने का एहतमाम करते। यहाँ तक के ये हजरात इत्मीनान के साथ मदीना तैयबा पहुँच गए। वतन पहुंचकर हजरत हुसैन की साहबजादी हजरत फातिमा अपनी बहन ज़ैनब से उन्होंने कहा कि इस शख्स ने हम पर एहसान किया है, सफर में राहत पहुंचाई है, हमें कुछ इसका सिला देना चाहिए। देखें अहले बैत के घराने वाले इस हाल में भी कितने सखी हैं। ज़ैनब ने कहा कि अब हमारे पास अपने जेवरात के सिवा कुछ नहीं है। दोनों बहनों ने अपने जेवरों में से दो दो कंगन और दो दो बाजूबंद सोने के निकाले और उनके सामने रख दिए और अपनी बेमायगी का उज़र पेश किया और कहा कि हम जो है यही कुछ दे सकते हैं। उस शख्स ने कहा कि वल्लाह अगर मैंने ये काम दुनिया के लिए किया होता मेरे लिए ये इनाम भी कम नहीं था, लेकिन मैंने तो अपना फर्ज अदा किया जो कि कराबत रसूलुल्लाह की वजह से मुझ पर आयद होता है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा रबाब बिनते उमराउल कैस भी आपके साथ इस सफर में थी जो शाम भेजी गई थी। फिर सब के सब मदीना तैयबा पहुंचे। बाकी उम्र इस तरह गुजार दी कि कभी मकान के साया में उम्मे रुबाब न रहती। कोई कहता कि दूसरी शादी कर लो तो जवाब देती मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को अपना ससुर बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। बिलाखिर सदमों में 1 साल बाद उम्मे रुबाब इंतकाल कर गईं। हजरत हुसैन और उनके असहाब की खबरें मदीना मुनव्वरा में पहुंच चुकी थी। पूरे मदीना में कोहराम मचा हुआ था, मदीना के दरो दीवार रो रहे थे। जब खानदान अहले बैत के ये बकिया नफूस मदीना तैयबा में पहुंचते हैं, मदीना वालों के जख्म असर नो ताजा हो गए।
اثر نو تازہ ہو گئے جس وقت عبداللہ بن جعفر کو یہ خبر ملی کہ ان کے دو بیٹے بھی حضرت حسین کے ساتھ شہید ہو گئے۔ لوگ ان سے تعزیت کو آئے، ایک شخص کی زبان سے نکل گیا، ہم پر یہ مصیبت حسین کی وجہ سے آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے جوتا اتار کر پھینکا کہ کم وقت یہ تو کیا کہتا ہے، اگر واللہ میں ہوتا میں بھی ان کے ساتھ قتل کیا جاتا، واللہ آج میرے بیٹوں کا قتل ہی میرے لیے تسلی ہے، اگر میں حسین کی کوئی مدد نہ کر سکا تو میری اولاد نے یہ کام کر دیا۔ اور عام مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد 2-3 مہینے تک فضا کی یہ کیفیت رہی، جب آفتاب طلوع ہوتا دھوپ در و دیوار پر پڑتی اتنی سرخ ہوتی کہ جیسا کہ دیواروں سے خون ٹپک رہا ہے، دیواروں پر خون لپیٹ دیا گیا ہے۔ اور بہکی نے دلائل میں بسند روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، دوپہر کا وقت ہے اور آپ پراگندہ بال پریشان حال ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا حسین کا خون ہے، اس کو میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابن عباس نے اسی وقت لوگوں کو خبر دے دی تھی کہ حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے۔ اس خواب سے چند روز بعد حضرت حسین کی شہادت کی جب اطلاع پہنچتی ہے تو جب حساب لگایا گیا تو ٹھیک وہی دن تھا، وہی وقت تھا کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس کو خواب آئی، اسی وقت جو ہے حضرت حسین شہید ہوئے۔ اور ترمذی نے سلمہ سے روایت کیا ہے کہ ایک روز ام سلمہ کے پاس گئی تو دیکھا کہ رو رہی ہیں، میں نے سبب پوچھا، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اس طرح دیکھا ہے کہ آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر مٹی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ ابھی حسین کے قتل پر موجود تھا، ابھی حسین کے قتل پر موجود تھا۔ ابو نعیم نے دلائل میں حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت حسین کے قتل پر جنات کو روتے دیکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت حسین جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ آپ ہجرت کے 4تھے سال 5 شعبان کو مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے، پیدا ہوئے اور 10 محرم الحرام 61 ہجری میں 55 برس کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گٹی دی تھی، یعنی کھجور چبا کر اس کا رس جو ہے حضرت حسین کے منہ میں ڈالا، کان میں اذان کہی، ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کا نام حسین رکھا۔ 7ویں روز عقیقہ کیا۔ آپ بچپن سے ہی بڑے شجاع اور دلیر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور فرمایا کہ یا اللہ جو حسین کو محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ۔ اور میرے بھائیوں اسی طرح ابن حبان، ابن سعد، ابو یعلا، ابن اساکر ائمہ احادیث نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو چاہے اہل جنت میں سے کسی کو دیکھے، فرمایا کہ نوجوانان اہل جنت کے سردار کو دیکھے، یہ حسین بن علی ہیں، ان کو دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے، فرمایا وہ شوخ لڑکا کہاں ہے؟ یعنی حضرت حسین آئے، آپ کی گود میں گر پڑے اور آپ کی داڑھی مبارک میں انگلیاں ڈال کر کھیلنے لگے۔ آپ نے حضرت حسین کے منہ پر بوسہ دیا اور فرمایا یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں اور اس شخص سے بھی محبت کریں جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایک روز ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے، دیکھا کہ حضرت حسین سامنے سے آ رہے ہیں،
ان کو دیکھ کر کہ یہ شخص اس زمانہ میں اہل آسمان کے نزدیک سارے اہل زمین سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت حسین نہایت سخی اور لوگوں کی امداد میں اپنی جان مال پیش کرنے والے تھے۔ فرمایا کرتے تھے اللہ کے لیے کسی کی حاجت پوری کرنا میں اپنے 1 مہینہ کے اعتکاف سے بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت حسین کے یہ ذری نصیحت ہے کہ اگر تمہارے پاس لوگ اپنی حاجات لے کر آئیں تو ان سے ملول نہ ہو، کیونکہ ان کے حوائج تمہاری طرف اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر تم اس سے ملول اور پریشان ہوگے تو نعمت یعنی تم سے وہ نعمت لے لی جائے گی، تم کو لوگوں کا محتاج کر دیا جائے گا، تم لوگوں کے دروازے پر جاؤ گے۔ اور حضرت حسین ایک روز حرم مکہ میں حجر اسود کو پکڑ کر یہ دعا کر رہے تھے یا اللہ آپ نے مجھ پر انعام فرمایا، مجھے شکر گزار نہ پایا، میری آزمائش کی تو مجھے صابر نہ پایا، مگر اس پر بھی آپ نے نہ اپنی نعمت مجھ سے سلب کی نہ مصیبت کو مجھ پر قائم رہنے دیا۔ یا اللہ تو کریم ہے، کرم فرما، کریم کا کرم ہی ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت علی کے ساتھ کوفہ چلے گئے تھے اور ان کے ساتھ ہر جہاد میں شریک رہے، ان کی صحبت میں رہے، یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ حضرت حسین رہے، یہاں تک کہ وہ امارت چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے آئے اور آپ بھی ان کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئے، جب تک یزید کی بیعت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا۔ مدینہ ہی میں مقیم رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں آپ کے اہل بیت کے 33 حضرات شہید ہوئے اور کچھ باقی لوگ شہید ہوئے، کل 72 حضرات جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اسی طرح حضرت حسین کے قاتلوں کا کتنا عبرتناک انجام ہوا، اس پر بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے کہ حضرت حسین کے قاتل جو ہیں ان کا کیا انجام ہوا۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔